جی ناظرین، احساس ایمرجنسی فلڈ ریلیف کیمپین میں اور اس کی نشریات میں اسپیشل ٹیلی تھون نشریات میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ میں ہوں سید عمران ودود۔ ناظرین، پروگرام میں ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہیں، ہمارے ساتھ ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں، ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ تک احساس فاؤنڈیشن کی اپیل بھی پہنچا رہے ہیں کہ کس طرح سے احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے آپ پاکستان میں رہنے والے، پاکستان کے صوبوں میں جہاں بلوچستان میں، سندھ میں اور پنجاب کے بھی کچھ اضلاع میں، ڈی جی خان میں اور سندھ کے ضلع دادو میں، اور بلوچستان تو پورا تقریباً سیلاب کی زد میں ہے، تو وہاں پر رہنے والے لوگوں اور وہاں پہ جو سیلاب کے متاثرین ہیں، سیلاب زدگان ہیں، ان کی مالی مدد کے لیے آپ کس طرح سے احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، آن لائن رقم آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹس میں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے نمائندوں سے بھی بات کر سکتے ہیں، ہمارے ٹیلی فون نمبرز بھی اسکرین پر موجود ہیں، آپ ہمارے نمائندے سے بات کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں، وہاں کے حالات کے حوالے سے بھی آپ جانکاری لے سکتے ہیں۔ چونکہ احساس فاؤنڈیشن کی ٹیم الحمدللہ ان سیلاب متاثرین کے پاس پہنچ چکی ہے، اور مختلف اضلاع میں اس وقت احساس فاؤنڈیشن کی ٹیم موجود ہے، اور بہت ہی اچھے اور ترتیب دار انداز میں وہاں پر اس ریہیبلیٹیشن کا کام جو ہے وہاں پہ وہ کر رہی ہے، اور لوگوں کے لیے آسانیاں احساس فاؤنڈیشن کی ٹیم وہاں پر پیدا کر رہی ہے۔ ابھی فوری طور پہ جو آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں وہ $185 ہیں یا پھر 150 UK پاؤنڈز ہیں۔ ناظرین، اس ایمرجنسی فلڈ ریلیف میں جو احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے آپ کریں گے، سب سے پہلے مرحلے میں 3 چیزیں انہیں دی جا رہی ہیں۔ ایک راشن کا پیک اس میں شامل ہوگا، اس میں ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ایک ٹینٹ کا انتظام کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ماسکیٹو نیٹ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ پانی ٹھہرا ہوا ہے اور بہت سے موذی امراض وہاں پر پھیل رہے ہیں، خاص کر ڈینگی کا خطرہ موجود ہے، چونکہ موسم بھی ایسا ہے جہاں پر ڈینگی کی نشو و نما بہت بہتر انداز میں اس وقت ہو سکتی ہے، اس کا لاروا بہت اچھا اس موسم میں ڈیولپ کرتا ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے، چونکہ وہ لوگ پہلے ہی متاثر ہیں، کھانے پینے کی چیزیں تک دستیاب نہیں ہیں، لیکن اگر وہاں پر کوئی اس طرح سے مرض جو ہے وہ شدت اختیار کر جاتا ہے اور کسی وبا کی صورت میں یہ مرض پھیل جاتا ہے، تو وہاں کے لوگوں کے لیے مزید نقصان کا باعث بنے گا۔ اسکرین پر ویژولز چل رہے ہیں کہ گھر بھی تباہ ہو گئے، حد نگاہ تک پانی ہے، ٹھہرا ہوا ہے، اور ان کے پاس جو کھڑی فصلیں تھیں وہ بھی تباہ ہو گئی ہیں، اور جو اس وقت ہم کوئی بہت زیادہ ان کے لیے انتظامات تو نہیں کر پا رہے، وہاں پہ جو بنیادی ریکوائرمنٹ ہے، جو زندہ رہنے کے لیے جو بنیادی ضرورت ہے، اس وقت ہم اس کی اپیل لے کر آئے ہیں۔ پینے کا پانی فراہم کیا جائے گا، راشن فراہم کیا جائے گا، رہنے کے لیے عارضی چھت دی جا رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے دوائیوں کا انتظام کیا جائے گا، اور ان کو مناسب طور پہ اگر آس پاس کوئی بڑی اچھی بلڈنگ سرکاری عمارتیں موجود ہیں تو وہاں پہ ان کی رہائش کا انتظام کیا جا رہا ہے، یا پھر ٹینٹ لگا کر اور شامیانے لگا کر اور ان کے لیے رہنے کا انتظام کیا جا رہا ہے۔ ہماری ٹیم الحمدللہ گراؤنڈ پر موجود ہے، ان لوگوں تک پہنچ رہی ہے، ان کے مسائل کو جان رہی ہے، ان سے پوچھ رہی ہے، اور جن چیزوں کی ضرورت ہے اسے پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے۔ لیکن اس کوشش میں آپ نے بھی احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دینا ہے، احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ تعاون کرنے کا جو سب سے اچھا اور مؤثر ذریعہ اس وقت ہے وہ آپ کی مالی مدد ہی ہے۔ آپ اپنے رقوم کے ذریعے یہ مدد کر سکتے ہیں، جو کہ ایک بہت ترتیب وار اور ایک اچھے انداز میں اور اس طرح سے لوگوں تک پہنچایا جائے گا کہ تمام لوگوں کی ضرورت جو ہے وہ پوری کی جا سکے، اور آپ کی رقوم کی حفاظت کی ذمہ داری بھی احساس فاؤنڈیشن اٹھاتا ہے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن اور احساس ٹرسٹ علماء کی زیر نگرانی ہے، اور ہمارے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں، جو ٹیلی تھون نشریات ہوتی ہیں، اس میں بھی علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علماء کرام احساس فاؤنڈیشن کے مختلف دفاتر کا دورہ بھی کرتے رہتے ہیں، چیزوں کی فرسٹ ہینڈ نالج بھی لیتے رہتے ہیں، تو آپ یہ ایک وہ فاؤنڈیشن ہے، وہ ادارہ ہے جس کے اوپر آپ یقینی طور پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کی دی گئی عطیات، آپ کی دی گئی رقوم سے ہم اپنے مذہبوں کی اور ہم وطنوں کی مدد کر سکیں۔ ناظرین کرام، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے۔ علماء کرام سے ہمارے ساتھ علامہ صاحب موجود ہیں، علامہ اشرفی صاحب۔ جس طرح سے بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ جب ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اس کی بات بھی سننی پڑتی ہے، اس کی بات بھی ہمیں ماننی چاہیے۔ تو اگر ہم اہل بیت سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو اہل بیت کا کیا طریقہ کار تھا غریبوں کی، ناداروں کی، محتاجوں کی، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کے لیے؟ اہل بیت اطہار کا کیا طریقہ رہا ہے؟ دیکھیں کہ بالکل اہل بیت نے الحمدللہ ہمیں سبق ملتی ہی انہی سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کیا تو آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کرتے کیا ہو، تم رہتے کیا ہو، کاروبار کیا ہے۔
آپ نے اس سے بساختہ پوچھا کہ بھائی تمہاری مالی حالات کیسے ہیں؟ قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق تھا. تو اس نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے قبیلہ بنو سلیم میں تقریباً 3000 خاندان ہیں، جس میں سے سب سے زیادہ غریب میں ہوں، جو محتاج میں ہوں، پریشان حال میں ہوں. اتنا کہنا تھا اس میں صحابی رسول سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ میری باہر اونٹنی پڑی ہوئی ہے، میں اسے ابھی جاتے ہوئے آپ مجھ سے یہ لیتے ہوئے جائیں. اتنے میں حضرت مولا علی المرتضیٰ مولا علی اپنا امامہ شریف اتارا انہوں نے، اور انہوں نے ان کو وہ ہدیہ کر دیا. آپ نے فرمایا کہ میں نے کل ہی یہ لیا ہے اور یہ آپ لے لیں. تو آقا نے کہا کہ الحمدللہ سواری ہو گئی اور ان کے کپڑا ہو گیا جسم کا، تو اب ان کے کھانے کا انتظام کیا جائے. تو پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نے کہا کہ سلیمان جائیے اور جانے کے بعد ان کے کھانے کا کوئی انتظام کیجیے. آپ جیسے ہی باہر نکلیں اور نکلنے کے بعد سب سے پہلا گھر سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ملا. آپ وہاں گئے، آپ نے دستک دیا، اور دینے کے بعد وہاں سے آواز آئی کون؟ تو کہا کہ میں غلام آقا سلیمان. تو آپ نے فرمایا کہ سلیمان کیسے آنا ہو؟ تو آپ نے کہا کہ ایک شخص آئے اور اسلام قبول کیا ہے. تو آقا نے اس کی مالی حالات پوچھی تو قبیلہ بنو سلیم سے اس کا تعلق ہے. تو حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اونٹنی دے دی، مولا علی نے اپنا امامہ شریف دے دیا. تو آقا نے کہا کہ جاؤ سلیمان جا کے ان کے کھانے کا انتظام دیکھو، کھانے میں کیا ہے کھانے کے لیے. تو میں جب باہر نکلا تو سب سے پہلا گھر آپ کا ملا اور میں آپ کے پاس آ گیا. تو آپ نے کہا کہ بالکل ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی علی نے تو دے دیا میرا حصہ پورا ہو گیا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ اگر کسی کی مدد کے لیے اگر شوہر نے کر دیا تو بولے بھائی گھر سے ایک فرد نے کر دیا بس کافی ہے، یا بیٹے نے کر دیا تو ایک کافی ہے. آپ نے بالکل ہرگز نہیں فرمایا. آپ نے کہا کہ جلدی بتاؤ کہ میں کیا کروں، بولے کھانا چاہیے. آپ نے کہا کہ بالکل ابھی دیتے ہیں. اتنے میں کہا کہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گھر میں کیا بنا ہے، کھانے میں ہے کیا؟ تو آپ نے کہا کہ 3 دن سے حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی. اللہ اکبر. 3 دن سے حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا دیا بہت کچھ ہے. آپ نے کہا کہ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، لیکن 3 دن سے مولا حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی. تو اتنے میں جیسے کہ آج کل حالات ہے نا کہ ایسا ہے کہ بھائی ہمارے یہاں کھانا آ جاتا ہے اور فریج میں بھی رکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد آج کی بھی سبزی آ جاتی ہے اور بہت اچھے حالات ہوتے ہیں. پھر ہم اس میں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیسے حالات ہیں آپ کے؟ تو بولتے ہیں بھائی بہت برا حال ہے، کھانے کو نہیں ہے، پریشان حال ہے. بہرحال سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہے. اتنے میں آپ اندر گئیں اور جانے کے بعد ایک کمل لیا، گدا لیا، اور آپ نے وہ گدا جو ہے حضرت سلیمان کو کہا کہ یہاں سے باہر نکلنے کے بعد 3 مکان چھوڑ کر شموئیل نام کا ایک یہودی ہے، وہ کچھ چیزیں رکھ کر کچھ پیسے یا کوئی چیز یا کھجور یا اناج یا تمہیں شہد جو بھی چیز دے دے یا رقم دے دے، تم جلدی سے لے آؤ، میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں. جب یہ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آیا، اور آپ نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا کہ جن کے گھر میں 3 دن سے حسن حسین نے روٹی نہیں کھائی ہو. تو آپ نے کہا کہ یہ پتہ نہیں کب سے وہ جو آیا ہے قبیلہ بنو سلیم کا، اس نے پتہ نہیں کب سے نہیں کھایا ہو، تم جلدی کرو، دیر نہ کرو. آپ گئے اور جانے کے بعد آپ نے یہی کیا کہ میرا حکم ہے خاتون جنت کا، اور آپ گئے. جیسے ہی گئے آپ شمول کے پاس، شمول کو یہ دیا. جیسے ہی وہ گدا دیکھا اس نے کہا کہ بھائی اتنا خوشبودار، اتنا خوبصورت، اتنا اعلیٰ، یہ کس کا گدا ہے؟ تو بتایا یہ علی المرتضیٰ حضرت علی ابن ابی طالب وہاں کا ہے. تو آپ نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے؟ بولا قبیلہ بنو سلیم سے ایک شخص آیا ہے، اسلام قبول کیا، آقا نے اس سے دریافت کیا اور کہا کہ میں اتنے لوگوں میں سب سے زیادہ مالی حالات میرے صحیح نہیں. تو اس میں سے خاتون جنت کے پاس جب میں گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ دے کر. تو اس نے کہا کہ آج ہی میں نے توریت پڑھا، اور اس میں ابھی پڑھا، اور اس میں یہ لکھا تھا کہ ایک ایسا ایمان، ایسا دین ہوگا جس میں اپنے گھر میں تو کچھ کھانے کو نہیں ہوگا، لیکن وہ دوسروں کے لیے، وہ دوسرے کے لیے اپنے گھر کی چیزوں کو رکھوا کر اس کے لیے کفالت کریں گے. جو یہ کہنا تھا اتنے میں اس نے کہا کہ آج ہی میں نے یہ پڑھا ہے، اور آج ہی یہ الحمدللہ یہ چیزیں آئیں. میں جب آقا میرے پاس سے گزرے، کئی مرتبہ گزرے لیکن پردہ تھا، لیکن آج یہ چیز آ کر آپ نے گدا کے عوض جو ہے وہ تمام چیزیں دی. وہ گدا بھی واپس کیا، اور دینے کے بعد کہا کہ یہ سیدہ کائنات خاتون فاطمہ کو دے دیجیے. تو آپ نے کہا یہ لیں گے نہیں.
بولے بالکل لیں گے، اس گدے نے میرے دل کو نرم کر دیا، میں چیزیں بھی دیتا ہوں اور ان کے نانا پہ اسلام بھی قبول کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت ہے۔ اور دیکھیں کہ اظہار اور خدمت خلق کا جذبہ دین پھیلانے کا ایک سبب یہ بھی تھا الحمدللہ۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں اہل بیت کی، تو اہل بیت میں اور نبی کریم کے گھرانے کے دو روشن ستارے اور بڑے سنہرے باپ جنہیں آپ کہہ لیجئے وہ حسنین کریمین ہیں، تو ان کی فضیلتیں بھی ذرا آپ ارشاد کر دیجئے کہ حسنین کریمین کی کیا فضیلتیں ہیں؟ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، امام ترمذی علیہ الرحمہ نے اسے روایت کیا، فرمایا ان الحسن والحسین ہما ریحانتای من الدنیا، کہ حسن و حسین دونوں جنت کے یہ میرے پھول ہیں، دنیا میں میرے دونوں یہ جنت کے پھول ہیں۔ اور نبی کریم علیہ السلام انہیں سونگا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول۔ تو یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جنہیں ریحانت الرسول کہیں، آپ کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت امام حسن بھی حضور کے مشابہ تھے۔ امام ترمذی نے اسے روایت کیا، فرمایا الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الرأس وکان الحسین اسفل من ذالک، کہ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے مشابہ تھے سر سے لے کر سینے تک۔ سبحان اللہ۔ جو بھی امام حسن کو دیکھ لیتا تو وہ اسے رخ مصطفیٰ کی جھلک نظر آتی تھی، تو وہ یہ ہے امام حسن۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینے سے لے کر پاؤں تک حضور کے مشابہ تھے، ایک سینے تک مشابہ، ایک وہاں سے پاؤں تک، حسن سبطین ان کے جاموں میں ہے نیما نور کا۔ تو یہ آپ کی شان و عظمت ہے، اور جن کی خصلت اور جن کی شان یہ کہ جب آپ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو حضور نے خود ان دونوں کا نام حسن و حسین رکھا۔ سبحان اللہ۔ اور ان کی شان و عظمت یہ بھی ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے آپ کی دونوں کی طرف سے عقیقہ بھی فرمایا، اور ایک شان و عظمت یہ ہے کہ جب ولادت باسعادت ہوئی تو تاجدار کائنات علیہ السلام نے ان دونوں کے کان میں اذان بھی دی ہے۔ تو کیا ہی شان و عظمت ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم علیہ السلام کی آپ پر اتنی زیادہ شفقت تھی حسنین کریمین پر کہ حضور دم فرمایا کرتے تھے حسنین کریمین کو، اور بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے، فرمایا اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ حدیث پاک کا مفہوم، حضور یہ دعا کرتے کہ حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام کو دم فرمایا کرتے تھے، یوں ہی نبی کریم علیہ السلام ان کی حفاظت کے لیے ان کو دم فرماتے اور یہ دعا پڑھتے تھے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے کلمات کی پناہ میں دیتا ہوں ہر موذی اور شیطان کے شر سے اور ہر بری نظر سے۔ تو یہ ایک بڑی زبردست دعا ہے، اور مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے، کسی کو نظر لگ جائے، تو یہ بخاری شریف کی بہت پیاری حدیث پاک ہے، اگر کسی کو دم کرنا ہو تو یہ الفاظ پڑھ کر دم کر دیا جائے۔ تو یہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا محبت کا انداز کہ حضور ان سے بڑی محبت فرمایا کرتے تو ان کی فکر رہتی تھی۔ تو یہ امام حسن مجتبی اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت تو یہ کہ حضور خود انہیں بوسہ دیا کرتے تھے اور حضور انہیں اپنے کندھے پر سوار کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور یقیناً یہ تو چند روایتیں علامہ صاحب نے بیان کی ہیں، سینکڑوں روایتیں اس حوالے سے ہیں، اور ہم سنتے رہتے ہیں کہ نبی کریم کس قدر محبت فرمایا کرتے تھے اپنے ان دونوں نواسوں سے۔ وقاص قادری صاحب، ہم گفتگو کر رہے ہیں حسن و حسین کے حوالے سے، تو اگر ایک منقبت ہے بڑی مشہور کہ میرا بادشاہ حسین ہے، اگر یہ منقبت موقع کی مناسبت سے آپ پڑھ پیش کرتا ہوں۔ خوشی میں سر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں، خوشی میں سر کو کٹائے کوئی تو میں جانوں،
خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو میں جانوں ایسا بادشاہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ امن کا مغر ماغبی، امن کا مغر ماغبی، جو شاہ کا ہے شاہ بھی، ایسا بادشاہ حسین ہے۔ کرے کوئی جو غم سری کسی کی کیا مجال ہے، جگہ میں غرے غازی سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا حسن، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، میرا بادشاہ حسین ہے۔ اور شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار گئے، وہ بد عمل بد نسبی، اسی میں وہ شمار گئے۔ ارے او دشمن ازل تو مر ذرا لحد میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے۔ ارے او دشمن ازل، ارے او دشمن ازل تو مر ذرا لحد میں چل، پتا چلے گا کیا حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، کہیے میرا بادشاہ حسین ہے، کہیے میرا بادشاہ حسین ہے۔ اور یہ بات کتنی ہے ہنسی، یہ بات کتنی ہے ہنسی، یہ بات کتنی ہے ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے، ہاں حسین ہے، ہاں حسین ہے، کہیے میرا بادشاہ حسین ہے، کہیے میرا بادشاہ حسین ہے۔ حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے۔ بہت ہی خوبصورت منقبت، بہت ہی خوبصورت انداز میں وقاص قاضی صاحب پیش کر رہے تھے۔ ناظرین اکرام، احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے تفصیلات آپ تک پہنچاتے چلیں کہ احساس فاؤنڈیشن جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ پچھلے کئی سالوں سے قریباً ایک دہائی سے خلق خدا کی خدمت میں مصروف عمل ہے، اور مختلف شعبہ جات ہیں جن میں احساس فاؤنڈیشن کی کاوشیں جاری ہیں، احساس فاؤنڈیشن کی خدمات جاری ہیں، جن میں سر فہرست یقینی طور پہ لوگوں کے لیے راشن کی فراہمی ہے، پانی کی فراہمی ہے، مساجدوں کی تعمیر ہے، مدارس کی تعمیر ہے، طلبہ کرام کے لیے وظائف کا اہتمام کیا جاتا ہے، طلبہ کرام کے لیے کتابوں کے حوالے سے، ان کے یونیفارمز کے حوالے سے، اسکولوں کی تعمیرات کے حوالے سے احساس فاؤنڈیشن سالہ سال کردار ادا کرتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کی ہنرمندی کے لیے بھی احساس فاؤنڈیشن کا ادارہ موجود ہے جو خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے کام کرتا ہے، اور سادات کے حوالے سے تو احساس فاؤنڈیشن کا یقیناً ایک بہت ہی اچھا اور مستحسن
کام ہے کہ سادات کرام کی خدمت بھی بہت ہی خاموشی کے ساتھ اور ان کی عزت اور ان کے وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے سامنے رکھتے ہوئے اور اس بات کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہوئے اس بات کو، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ احساس کے ماتھے کا جھومر ہے، یہ احساس فاؤنڈیشن کے سر کا تاج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احساس فاؤنڈیشن کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ وہ سادات کرام کی خدمت بھی کرے۔ الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے سال ہر سال سادات کرام کی خدمت بھی جاری رہتی ہے۔ اس وقت احساس فاؤنڈیشن آپ سے سیلاب متاثرین کے حوالے سے سوال کر رہا ہے۔ دادو ڈسٹرکٹ ہے سندھ میں، ڈی جی خان ہے پنجاب میں، اور بلوچستان کے مختلف اضلاع ہیں جہاں پر اس وقت سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، معمول سے زیادہ بارشیں ہوئی ہیں جس کے باعث ایک بہت بڑا رقبہ، ایک بڑی اراضی زیر آب آ چکی ہے۔ لوگ بڑی پریشانیوں کا شکار ہیں، کھڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، مکانات بہہ گئے ہیں، یا کچھ مکانات اس طرح مخدوش حالت میں ہیں کہ جہاں پر رہائش ممکن نہیں ہے، ان کے گرنے کا خطرہ موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں موجود نہیں ہیں، آمد و رفت کے ذرائع بھی بڑے محدود ہیں۔ تو احساس فاؤنڈیشن کی ٹیم اس وقت الحمدللہ گراؤنڈ پر موجود ہے اور لوگوں سے مل رہی ہے، ان کی مشکلات کو جان رہی ہے، اپنے کمانڈ اینڈ کنٹرول کو اس بات سے آگاہ کر رہی ہے، اور جن علاقوں میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے مطابق ان علاقوں میں ان چیزوں کی فراہمی جاری ہے۔ اس وقت بنیادی طور پہ احساس فاؤنڈیشن ایک خاندان کے لیے آپ سے اپیل لے کر آیا ہے۔ اگر آپ ایک خاندان کے لیے کمپلیٹ فلڈ ریلیف پیکج ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $185 یا پھر 150 UK پاؤنڈ ہے جس کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ اس ایک ایمرجنسی فلڈ ریلیف کا جو پورا احساس فاؤنڈیشن نے پیکج بنایا ہے، اس پیکج میں انہیں سب سے پہلے راشن کا ایک پیک دیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے ایک ٹینٹ ایمرجنسی طور پر دی جا رہی ہے تاکہ وہ ٹینٹ لگا کر وہاں پر رہائش اختیار کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ماسکیٹو نیٹ۔ یہ اس پیکج کے اندر یہ 3 چیزیں شامل ہیں جو پہلے فرسٹ لائن آف ایکشن کے طور پر احساس فاؤنڈیشن ان لوگوں کو دے رہا ہے۔ آپ اس مد میں ہمارے ساتھ تعاون کریں، آگے بڑھیں، نہ صرف خود تعاون کریں بلکہ اپنے دوستوں کو بھی اس حوالے سے آمادہ کریں، اپنے رفقا کو تحریک دیں، انہیں ترغیب دیں کہ وہ بھی آگے بڑھیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم چیزیں سامنے تو ہوتی ہیں لیکن ہم اسے اس طرح سے محسوس نہیں کر پاتے۔ کبھی ہمارا کوئی اپنا اگر ہمیں بیٹھ کر سمجھاتا ہے، بتاتا ہے تو ہم اس بات کو تھوڑا سیریس لیتے ہیں، سنجیدگی سے لیتے ہیں اور اس کے اوپر پھر عمل کرتے ہیں۔ تو ٹیلی ویژنز کے اوپر تو ہم اپیل کر رہے ہیں اور ویسے بھی ہم مختلف ذرائع سے آواز آپ تک پہنچا رہے ہیں، لیکن اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے تو اس بات کو خود تک محدود نہ رکھیں، اس بات کو اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اس بات کو اپنے رفقا تک پہنچائیں، اور جہاں تک آپ یہ آواز بن سکتے ہیں آپ احساس فاؤنڈیشن میں اس حوالے سے بھی احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے کہ ہم تو آواز دے رہے ہیں، ہم تو صدا لگا رہے ہیں، آپ بھی ہماری صدا میں اپنی صدا شامل کر لیجئے، ہماری آواز میں اپنی آواز ملا لیجئے۔ اگر اور صدقے کے بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے، علماء کرام زیادہ بہتر رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ جتنے ہاتھوں سے ہو کر گزرتا ہے اسے تمام ہاتھوں کو رب تعالیٰ ویسے ہی اجر و ثواب ادا کرتا ہے، کیونکہ رب کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ تو ہمارے اور آپ کے لیے ناظرین کرام آزمائش ہے کہ ہم پریشانیوں میں مبتلا اپنے بہنوں اور بھائیوں کی کیسے مدد کرتے ہیں۔ ہمیں تو رب تعالیٰ نے بس سمجھے ایک موقع دیا ہے کہ ہم اس خدمت سے خدا کو پالیں اور خدمت سے قرب الہی کا ذریعہ رب تعالیٰ نے ہمیں دے رکھا ہے، ورنہ اللہ کے نزدیک تو دنیا ایسی ہے جیسے مچھر کا پر، بلکہ شاید اس سے بھی کم وقت اس دنیا کی ہے، اور وہ تو ویسا بادشاہ ہے کہ اس کے کن کہہ دینے سے پوری دنیا وجود میں آ گئی ہے، تو اگر وہ چاہے تو بڑی آسانی کے ساتھ، لیکن اس نے دنیا کو مسبب الاسباب بنایا ہے اور دنیا کو سبب کا ذریعہ بنایا۔ دنیا میں کوئی بھی کام اگر ہوتا ہے تو وہ سبب اس کا لازم ہوتا ہے، تو ہم اور آپ اس کا سبب بنیں گے، ہم اور آپ اس کا وسیلہ بنیں گے، اور ہم رب تعالیٰ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ وہ ہمیں بھی توفیق دے اپنے بھائی بہنوں کی مدد کرنے کی، اور ان کی مشکلات میں بھی رب تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے۔ علماء کرام کی جانب جائیں گے۔ علامہ مظہر اقبال شامی صاحب آپ سے پوچھوں گا کہ جس طرح سیلاب میں پریشانیاں ہیں لوگوں کی، تو جو ہم ہیں، ہم تو سب سے پہلے تو ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ان پریشانیوں سے محفوظ رکھا، اور شکر ادا کرنے کا یہ تقاضا ہے کہ ہم صرف شکر زبانی طور پہ تو ادا کریں، اور ہم اس شکر کرنے کا تقاضا ہے کہ ہم ان لوگوں کی مدد کریں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس آفت سے محفوظ رکھے گا اور ان لوگوں کو بھی اس سے جلد خلاصی عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے یہ بات؟ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ کمال شکر یہ ہے کہ انسان بندوں کا بھی شکر ادا کرے اور خالق کائنات کا بھی شکر ادا کرے۔ اور قرآن کریم کی وہ آیت مقدسہ ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ تو بالکل ہمیں خالق کائنات کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں
اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے اور ان نعمتوں کے درمیان ہم زندگی گزار رہے ہیں. ورنہ وہ لوگ بھی ہیں جو میں نیوز سن رہا تھا اس میں یہ خبر کہ بلوچستان کے بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں وہ یہ جو پیٹرول اور ڈیزل وغیرہ وہ اپنے جسم پر مل رہے ہیں. ڈیزل جو ہے وہ اپنے جسم پر مل رہے ہیں تاکہ وہ مچھروں سے بچ سکے. اب آپ دیکھیں کہ جہاں ڈیزل کو وہ یوز کر رہے ہیں ان کی اسکن کے حوالے سے کتنے یہ نقصان دہ چیز ہے اور کئی لوگ جو ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں. تو ہمیں اس مشکل کی اس گھڑی میں ساتھ دینا چاہیے اور دل کھول کر ہمیں ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے. نبی کریم علیہ السلام نے خدمت خلق کے حوالے سے اور انسانیت سے محبت کے حوالے سے آپ نے بڑے فرامین آپ کے ملتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اسلام صرف چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے کہ آپ صرف نماز اور قرآن کی بات ہو، بلکہ نماز قرآن کے ساتھ ساتھ اسلام نے اجتماعی طور پر کس طریقے سے معاشرے میں زندگی گزارنا ہے. اور سورہ حجرات جو ہے مکمل سوشل لا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے اپنی زندگی کے اصول اور کس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے بے شمار فرامین ہیں محبت انسانیت کے حوالے سے، خدمت خلق کے حوالے سے. آپ کا فرمان ہے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا. حضور نے فرمایا مومن کے لیے مضبوط عمارت کی طرح ہے جس کا بعض حصہ بعض سے مضبوط ہوتا ہے. تو اگر بلوچستان میں سیلاب آئے اور وہاں کے لوگ پریشان زدہ ہوں تو پھر کراچی کے لوگ اور پورے پاکستان کے مسلمان جاگ اٹھیں کہ وہاں انہیں ضرورت ہو، ہم ان کے دستے بازو بنیں، ہم ان کا ساتھ دیں تاکہ وہ ان مشکل کی اس گھڑی میں وہ اس مصیبت سے نکل سکیں. یوں ہی رسول کریم علیہ السلام کا فرمان مسلم شریف کے حدیث پاک، رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجت اخی، کہ جو اپنے بھائی کی حاجت میں لگا رہتا ہے خالق کائنات اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے. اور آگے حضور نے فرمایا من فرج عن مسلم کربتا عن کرب الدنیا فرج اللہ عنہ من کربات یوم القیامہ. حضور نے فرمایا جو اپنے مسلمان بھائی سے دنیا کی ایک مصیبت کو دور کرتا ہے خالق کائنات قیامت کے دن اس کی مصیبتوں کو دور فرما دے گا. تو ہمیں خدمت خلق کے حوالے سے فکر ہونا چاہیے کہ جہاں ہم اپنے گھر کی فکر کرتے ہیں، ہمیں کل کیا کرنا اس کی ہمیں فکر رہتی ہے، یوں ہی ہمیں اپنے سیلاب زدگان جو ملک پاکستان کے کئی صوبوں میں جو سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں ان کے حوالے سے ہمیں فکر ہونی چاہیے. رات سونے سے پہلے ہم سوچیں کہ وہ لوگ کتنی مشقت میں زندگی گزار رہے ہیں اور بے گھر ہو چکے ہیں. اللہ جل وعلا ان شہداء کے درجات بلند فرما. اور یوں ہی فوج کے اعلیٰ افسران جو شہید ہوئے ہم ان کے گھر والوں سے اظہار تعزیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. اور ان کے علاوہ جو لوگ بھی وہاں خدمات اپنی پیش کر رہے ہیں احساس پروگرام کے تحت اور دیگر جو لوگ بھی اپنی خدمات پیش کر رہے ہیں، خالق کائنات ان کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. بہت خوبصورت علامہ صاحب. اشرفی صاحب یہ عرض کیجیے گا کہ کہا جاتا ہے کہ ہر دین کی ایک پہچان ہوتی ہے. دین اسلام کی پہچان معاملات سے ہے، ٹھیک ہے، اور معاملات میں محبت انسانیت ایک بہت اہم معاملہ ہے یقینی طور پہ. اور ہمیں دنیا میں مختلف رنگ، نسل اور الگ الگ پہچان دی گئی ہے صرف ہماری شناخت کی خاطر، کوئی اور مقصد تو نہیں ہے. تو جہاں ہم دین اسلام میں دیکھتے ہیں کہ انسانیت کو بہت ہی اعلیٰ درجہ دیا جاتا ہے، تو یہ اس وقت ایک طرح سے انسانیت کی بھی تو پکار ہے نا. انسانیت ہمیں پکار رہی ہے، انسانیت تڑپ رہی ہے، سسک رہی ہے وہاں پہ انسانیت خوراک کے لیے، پانی کے لیے، ادویات کے لیے. تو کیا اس وقت ہمارا یہ فرض نہیں بن جاتا کہ ہم اس پکار پر لبیک کہیں اور اپنے ان بھائی بہنوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں؟ بالکل، یہ بالکل ہونا چاہیے. ایک قرآن کی ایک آیت ہے جو اکثر ہم علماء اکرام سے یا بہت مشہور ہے، یہ دو جملے جو دونوں ساتھ بھی ہیں، الگ میں ہے نہیں. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ. بالکل. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ ترجمہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو. اس کو اور خوبصورت انداز سے اگر لیا جائے تو یہ ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے بندوں کا خیال رکھو. اللہ کی بندگی کرو، بہت خوبصورت. اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے جو بندے ہیں اس کا خیال رکھو. تو ہمیں چاہیے یہی کہ اللہ کے بندوں کا خیال، اگر ہم بندگی کر رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں، یہ بندگی ہے. بندگی کا خوبصورت طریقہ بتایا. ہاں ہر بندوں کا چیز، بھی لیکن بندوں کا خیال جو ہے وہ اقیم الصلاۃ والزکوٰۃ سے ہے کہ آپ اس کی مالی مدد سے، زکوٰۃ یعنی مالی مدد ہوتے ہیں زکوٰۃ، آپ اس کی مالی مدد سے اس کے لیے احساس کر کر اس کے لیے مال سے اس کے لیے مدد کریں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلیٰ حضرت احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا
کہ ایک مرتبہ مصلی بچھا تھا، نماز عشاء کا وقت تھا، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے چکے تھے، خطبہ دے دیا تھا۔ جیسے ہی آپ نے خطبہ نماز عشاء کے خطبہ دیا، آپ توقف فرمایا آپ نے، اور وہاں سے آپ چلے گئے اندر۔ خطبہ ہو چکا ہے، اس کے درمیان پہ صلاۃ ہوا، خطبہ ہونے کے بعد جماعت کھڑی نہیں کہ آپ نے، آپ اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ دوبارہ واپس آئیں، اور آنے کے بعد آپ جماعت ہونی تھی، لیکن آپ تھوڑا توقف کیا آپ نے اور کہا کہ میں پہلے بتا دوں، کیونکہ نماز کے بعد اگر بتاؤں گا تو کئی سوالات لوگوں کے ذہن میں ہوگی کہ آقا کیوں چلے گئے تھے اندر، کیا بات تھی۔ تو میں یہ وضاحت کر دوں کہ آج صبح کچھ مال غنیمت آیا تھا میرے پاس، تو اس کو سارا دن بانٹ دیا، اس سے 3 دن اشرفیاں جو ہے وہ بچ گئی تھیں۔ تو میرے ذہن میں یہ ہے کہ نماز کے بعد رات بھر یہ 3 اشرفیاں مجھے بے چین کرتی، میں اس کو پہلے خیرات کر دیا تھا، اس کے بعد پھر نماز کے لیے آیا۔ تو ہمیں یہ ہے کہ اپنے جو چیز ہمیں جو ہمارے پاس موجود ہے، جو ہمیں چیزیں دی گئی ہیں، اس کو ہم اس کی راہ میں خرچ کریں، اور ایسی جگہ خرچ کریں جہاں پر اس کی ضرورت ہو۔ کیونکہ ہم تو بیانات تو کرتے ہیں معذرت کے ساتھ کہ بھائی زکوٰۃ دو، خیال کرو، لیکن جتنا ہم بول رہے ہوتے ہیں اتنا ہمارے پاس ذخیرہ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور سب سے جو مین چیز ہمارے اندر ہوتا ہے نا کہ نیگیٹیوٹی، اگر کوئی انسان، جیسے میں باہر تھا تو باہر جاتا ہوں تو وہاں پہ کچھ سوالات لوگوں نے کہا یہی کہ یار پاکستان کے حالات بڑے خراب ہیں، وہاں کے پولیٹیشین ہو گئے، وہاں کے جو سیاستدان ہیں، وہاں کے مولوی ہیں، وہاں کے یہ جو چیزیں ہیں نا وہ سب، تو نیگیٹیوٹی جو ہے نا، ہم ہر کوئی جیسے احساس پروگرام ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے حوالے سے بھی بہت سے لوگ بہت ساری باتیں کرتے ہوں گے، تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو میں نے ان سے یہ جواب پوچھا، میں نے کہا بھائی ایسا ہرگز نہیں ہے، آپ اگر، کیونکہ آپ یہاں پر موجود ہو، آپ کو یہ بات کس نے بتائی، آپ نے خود تو نہیں دیکھا، اعمال کا دعوی مدار تو نیت پر ہے، آپ نے خود تو نہیں دیکھا نا، آپ نے کسی کی سنی ہوئی بات کی، بدگمانی بڑی آپ جب وہاں خود جاؤ گے یا دیکھو تو جیسے کہ ابھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں ایسا بھی تھا کہ جو لوگ وہ آیا تھا کہ زلزلہ جب آیا تھا کہ کچھ خواتین ایسی تھی کہ سلائی کر کر اپنا جہیز اکٹھا کیا تھا، وہ پورا انہوں نے ان کے لیے دے دیا تھا۔ ایسے لوگ بہت سارے بڑے پڑے، تو ایسا یہی ہے کہ ہمیں یہ چاہیے یہی کہ اگر کسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس کو صاحب استطاعت رکھا ہے یا چیزیں رکھی، اور ہمارے پاکستان میں ہیں ایسے لوگ جو کر رہے ہوتے ہیں اور باہر والے بھی کر رہے ہوتے ہیں الحمدللہ، تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہمیں فرائض ہے، ہمارے پر جو فرض ہے، وہ اس کو اچھی طریقے سے انجام دیں اور وہ یہ کیا کریں۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور جہاں پہ پریشانیاں ہیں، جہاں پہ منفی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، وہاں ہمارے معاشرے کا ایک بہت مثبت پہلو بھی ہے۔ ہمارا معاشرہ الحمدللہ، ہم تو اس بات کا ادراک رکھتے ہی ہیں، اور دنیا بھر میں اس بات کو جانا جاتا ہے کہ پاکستانی قوم دنیا کی چند ان اقوام میں سے ہے جنہیں سب سے اچھا، یوں کہہ لیجئے کہ بیسٹ چیریٹیبل نیشن کے طور پہ کہا جاتا ہے، کہ بہت زیادہ چیریٹی کرنے والی قوم ہے۔ اور آپ دیکھتے بھی ہیں جس بھی شہر میں آپ رہتے ہو کہ ہماری سڑکوں پر بہت سے دسترخوان لگے ہیں، ہمارے پاس الحمدللہ ہمارے جو بڑے شہر ہے، کم از کم ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کوئی شخص بھوکا نہیں سوتا ہوگا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر فلاحی کام بہت ہی وافر مقدار میں اور ہمارے ملک کے اندر، ہمارے شہروں کے اندر جو ہے وہ ہو رہے ہیں۔ تو ایک بڑا مثبت پہلو بھی، اور ہم مختلف مشکلات سے گزر کر آئے ہیں، چاہے وہ زلزلہ ہو، اس سے پہلے کی اور 2011-12 میں بھی پاکستان میں سیلاب آیا تھا، 2005 میں اس سے پہلے زلزلہ تھا، اور اس سے پہلے بھی کافی مشکلات پاکستان میں آئی ہیں، اور پاکستانی قوم نے الحمدللہ اپنے بلبوتے پر، اپنے طور پر اپنے آگے بڑھ چڑھ کر اپنے بھائیوں کی مدد کی، اور ہم ان مشکلات میں سے نکلے ہیں۔ تو ہماری تو الحمدللہ علامہ صاحب ایک تاریخ رہی ہے ان مشکلات سے اس طرح سے نکلنے کی، تو آج پھر مطلب اس لیگیسی کو، اس میراث کو جاری رکھنے کے لیے آج سمجھیں کہ ہمارے پاس ایک چیلنج موجود ہے کہ ہم پھر اپنی اس میراث کو جاری رکھیں جو ہمارے اجداد کا طریقہ چلا آ رہا ہے، کہ مشکلات میں اپنے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر مدد کرتے ہیں۔ اور بے شمار اس طرح کے تحریکی واقعات ہمارے پاس ہیں کہ کسی نے اپنے کان کی بالیاں بچیوں نے دے دیں، کسی نے اپنے جہیز کا سامان دے دیا، کسی نے حج پہ جانے کے لیے کچھ پیسے جوڑ رکھے تو انہوں نے وہ دے دیا، کسی نے عمرے کے لیے، وہ اس طرح کے بے شمار تحریکی واقعات تو بھرے پڑے ہیں۔ تو آج بھی اس چیز کو یہ قوم دہرائے گی، کیا کہتے ہیں آپ کے؟ یہ ہم امید رکھیں؟ بالکل، ابھی کی جو صورتحال ہے، اور ماشاءاللہ جس شوق و جذبے سے پاکستانی قوم ان لوگوں کی مدد کر رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے، اور خاص طور پہ کیو ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم نے جو ایمرجنسی فلڈ اپیل کے نام سے جو بروقت اقدام کیا، یہ لائق تحسین ہے، اور اس پر میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خالق کائنات ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور دل کھول کر ہم سب اپنے
ان مسلمان بھائیوں کی اور جو بھی مصیبت زدہ لوگ ہیں ان کی ہمیں مدد کرنی چاہیے. حضور کے فرامین اور قرآن کریم یہ ساری کی ساری جو ہے چیزیں ہماری یہی رہنمائی کر رہی ہیں کہ ہم جو ہے وہ انسانیت کی خدمت کریں, خدمت خلق کریں, تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کی برکتیں محسوس کر سکیں. انشاءاللہ. ناظرین کرام, پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. یہاں پہ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کریں گے, جس کے لیے میں وقاص قادری سے گزارش کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں. امام علی مقام کی شان میں منقبت پیش کرتا ہوں. جی منقبت, اگر آپ منقبت پیش کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں. آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے اتنے گلاب ریت پڑے اور پیاسا حسین کو کہوں پیاسا سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے
मौला बरेत पर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यकीनी तौर पे खानवादे रसूल की जो कुर्बानियाँ हैं, जब कभी हम उसका तज़किरा सुनते हैं तो हमारी आंखें अश्कबार हो जाती हैं और हमारे दिलों में गम का एक समुंदर मौजज़न होता है, और हम याद करते हैं कि किस तरह से उस खानवादे ने हमारे लिए, हम तो ये समझेंगे कि वो कुर्बानियाँ उनके लिए नहीं थी, उनके लिए तो बड़ा आसान था कि उस वक्त बैत कर लेते और अपने मामलात उस तरह से जारी रखते, लेकिन उन्होंने हमारे लिए अगर उस दिन वो बैत कर लेते तो आज दीन जिस सूरत में हम तक पहुंचा है, दीन इस सूरत में हम तक नहीं पहुंचता, और कभी भी दुनिया में किसी को ये हौसला नहीं मिलता कि किस तरह से बातिल क़ुव्वतों के आगे कभी खड़ा होना। बहरहाल नाज़रीन करम, प्रोग्राम एहसास फाउंडेशन के हवाले से हम कर रहे हैं और फ्लड के हवाले से हम आपसे एहतियात का सवाल कर रहे हैं। एहसास ट्रस्ट के हवाले से एहसास के नुमाइंदे वहाँ पर मौजूद हैं, और मुहर्रमुल हराम का महीना वो महीना है जिसमें हम वैसे ही नज़्र नियाज का अहतमाम करते हैं, सबील इमाम हुसैन का अहतमाम करते हैं। तो ये बड़ा अच्छा मौका है हमारे लिए कि हम इस साल सबील इमाम हुसैन यहाँ लगाने के बजाय, भले अगर हमें इस्तात हो तो हम यहाँ भी लगाएं, और इस साल हम सबील इमाम हुसैन बलूचिस्तान में लगाएं, हम दादू के किसी ज़िला में लगाएं, हम डीजी खान में कहीं जाकर सबील इमाम हुसैन लगाएं। हम नज़्र नियाज इस बार अपने उन भाई बहनों के साथ करते हैं, तो जहाँ हमें नज़्र नियाज का सवाब मिलेगा वहाँ हमें इसार का सवाब भी मिलेगा, वहाँ हमें खिदमत इंसानियत का सवाब भी मिलेगा, वहाँ अपने मुसलमान भाई के लिए दिल में जो हम कुढ़ रहे हैं, उनकी तकलीफ़ को अपने दिल में महसूस कर रहे हैं, हमें उसका सवाब भी मिलेगा। और एहसास फाउंडेशन यकीनी तौर पर एक क्रेडिबल और मोतबर इदारा है जो उलमा किराम की ज़ेर निगरानी चलता है। हमारे साथ प्रोग्राम में जो उलमा किराम मौजूद हैं, ये भी काफ़ी अरसे से एहसास फाउंडेशन के साथ किसी न किसी हवाले से जुड़े हुए हैं। हम इनके तासुरात भी जानना चाहेंगे कि इनका ज़ाती तजुर्बा और इनकी अपनी राय एहसास फाउंडेशन के हवाले से क्या है, कि इन्होंने एहसास फाउंडेशन को कैसा पाया। जी डॉक्टर मज़हर साहब। माशाअल्लाह, एहसास प्रोग्राम के तहत बेला में भी इमदादी कार्रवाई हो रही है और उन लोगों की मदद की जा रही है, तो ये यकीनन बर वक्त एक अच्छा इक़दाम है। और आपने जो बड़ी अच्छी तवज्जो दिलाई आप कि जहाँ हम सबील हुसैन यहाँ लगा रहे हैं और लंगर और देगें तकसीम कर रहे हैं, ज़रूरत वहाँ है तो यहाँ भी तकसीम करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम वहाँ मुंतकिल करें। और नज़रिए हुसैन भी ये है कि जहाँ इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जालिम के हाथ पर बैत नहीं की, वहीं आपने कूफा में जाकर मजलूमों की मदद भी की है, वहीं आपने जाकर वहाँ के जो परेशान ज़दा लोग थे उनकी मदद भी की है। तो हमें भी इस प्लेटफॉर्म के तहत नाज़रीन से मैं गुजारिश करूँगा कि सब दिल खोल कर हम अपने सलाब ज़दगान की इमदाद करें, इंशाअल्लाह इसका निअमुल बदल हमें ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह। जी अशरफी साहब, आप भी काफ़ी अरसे से वाबस्ता हैं और एहसास फाउंडेशन को फॉलो भी करते रहते हैं और किसी न किसी हवाले से जुड़े भी हैं। आपने एहसास फाउंडेशन को और इसकी सरगर्मियों को कैसा पाया? जो आपके अपने तासुरात हैं आप वो बयान कीजिए। लेकिन लास्ट टाइम में मैंने एक बात कही थी कि देखें, इतना प्यारा एक नाम है ये एहसास। एहसास मैंने कही थी ये बात कि देखें, ईमान को अगर तौलना हो या वज़न करना हो, अगर आपको पता चले कि मेरे अंदर ईमान कितनी है और मैं कितना अच्छा ईमान वाला हूँ, तो आपके दिल में एहसास का होना, किसी की मदद करना, किसी के लिए अपने भाइयों के लिए एहसास करना कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसका ख्याल करना चाहिए, ये हमारी ईमान की वज़न है, हमारे ईमान की पहचान है कि हमें पता चलेगा कि हमने यार कितना अच्छा हमारे अंदर एहसास है, तो हमारे अंदर ईमान कितना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी माशाल्लाह ये बकरीद के हवाले से कुर्बानी का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार रहा। लोगों ने देखा भी, लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों ने इसको सराहा भी। मेरे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तमाम चीज़ें मौजूद हैं, सामने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एहसास प्रोग्राम हर लिहाज से, कुर्बानी के हवाले से हो गए, ज़कात के हवाले से, गरीबी के इमदाद के हवाले से हो गए, सलाब के हवाले से हो गए, तो ये काम कर रही है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक इसमें और खुशू और खुजू के साथ खूब बरकत अता फरमाए। और वही यही बात है कि जब हम यहाँ पर मौला हुसैन के सबील या उनके खाने के हवाले से, चीज़ों के हवाले से कर रहे हैं, तो एहसास प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म में मौजूद है। आप नहीं जा सकते वहाँ, नहीं कर सकते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप दुनिया में किसी भी मुल्क में कहीं पे भी हो, आप इस प्लेटफॉर्म में आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इमाम हुसैन, हम जो आज हुसैन को याद करते हैं, एहसास ही करते हैं। तो ये उस एहसास के बिना पर उनको अल्हम्दुलिल्लाह आप एहसास प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म में होकर उनकी मदद करें। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक उन लोगों की मदद के साथ उनके लिए
سلامتی ہو۔ انشاءاللہ ناظرین، پروگرام اپنے اختتامی مرحلے میں ہے۔ میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اپنے قیمتی وقتوں میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، اور آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ۔ میں آخری بات اپنے ناظرین تک یہ پہنچانا چاہوں گا کہ اسے یہ جو احساس ہے نا، ہمیں اس احساس اور اس کی ذمہ داری کو سمجھنا پڑے گا، اور اسے کاندھے سے یوں ہی اتار کر بس اسے کوئی بوجھ نہیں سمجھنا ہے کہ ہمیں اپنے بس کاندھے سے اتار کر اسے پھینک دینا ہے۔ ہمیں اس کی ذمہ داری کو محسوس کرنا ہے، دل سے محسوس کرنا ہے، اور پھر اس کے لیے ویسی ہی کوششیں کرنی ہے جیسے ہمیں جب خود کے لیے کسی چیز کی طلب ہوتی ہے تو ہم کس قدر کوششیں کرتے ہیں۔ تو آج ہمارے ان بھائی بہنوں کو طلب ہے، وہ اپنی طلب پوری کرنے سے قاصر ہے۔ آج یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، کل خدا نہ خواستہ یہ مصیبتیں ہم پر بھی پڑ سکتی ہیں۔ ہم کو لکھوا کر تو نہیں آئے کہ ہماری پوری زندگی ایسے ہی سکون میں گزرتی چلی جائے گی، خدا نہ کرے کل ہم بھی کسی آزمائش میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں ہر بلاؤں سے، ہر مصیبتوں سے محفوظ رکھے، لیکن آج ہمیں اپنے ان پریشان حال بھائیوں کا احساس دل سے کرنا ہوگا۔ ایسے بوجھ سمجھ کر بس کاندھے سے اتارنا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے اوپر لگے رہنا ہے کہ خود بھی روزانہ کچھ نہ کچھ ڈونیٹ کرتے رہنا ہے، لوگوں کو تحریک دیتی رہنی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے ان پریشان حال لوگوں کی، ان مصیبت زدہ لوگوں کے لیے کچھ راشن کا انتظام ہو جائے، پینے کے صاف پانی کا انتظام ہو جائے، ان کے لیے کوئی رہنے کی عارضی رہائش گاہ ہی قائم ہو جائے۔ اور آج اگر ہم اس بات کا احساس کریں گے تو یہ احساس ہی ہے جو آدمیت کو انسانیت کے جذبے تک لے کر آتی ہے۔ اگر حضرت انسان سے اس احساس کو نکال دیا جائے تو انانیت بچتی ہے، پھر انسانیت تو کہیں بہت پیچھے رہ جاتی ہے۔ غالب نے کہا تھا پس کہ مشکل ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ تو آدمیت سے انسانیت یہ تو ایک سفر کا نام ہے، اور اس سفر کے راستے میں ہمیں جس راہ پر گامزن ہونا ہے وہ اس راہ کا نام احساس ہے، اس راستے کا نام احساس ہے۔ آج ہمارے دل میں اگر یہ احساس معجزن ہے، ہمیں ان بھائیوں کا بہنوں کا دکھ اپنے دلوں میں محسوس ہوتا ہے تو ہمیں اطمینان رکھنا چاہیے، ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے ضمیر کو زندہ رکھا ہے، ہم میں اس احساس کو زندہ رکھا ہے۔ آج اگر ہمارے دل میں احساس زندہ ہے تو کل کو ہم بھی تمام قسم کے بلاؤں سے محفوظ رہیں گے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ اپنے میزبان سید عمران ودود کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔